اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ القلم آیت نمبر 1 سے۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور قسم ہے اس کی جو وہ لکھ رہے ہیں۔ یہاں قلم سے مراد وہ خاص قلم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور اس کو تقدیر لکھنے کا حکم دیا، چنانچہ اس نے ابد تک ہونے والی ساری چیزیں لکھ دی۔ قلم کے ذریعے سے جہاد یعنی اچھی تحریر لکھنا اور اسے عام کرنا۔ وما یسطرون یعنی اس کی بھی جو لکھنے والے لکھتے ہیں، اور جو بھی کسی نے جو بھی لکھا اس میں اللہ کا کلام سب سے بہترین چیز ہے۔ دنیا میں بہت سوچ رکھنے والے بہت کچھ لکھ رہے ہیں جس نے انسانوں کی سوچ، انداز، غور و فکر اس کے اعمال کو بدل دیا ہے۔ ما انتم بنعمت ربک بمجنون، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی نعمت کے ساتھ مجنون، یعنی یہ جوابی قسم ہے، کفار کے قول کا رد ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور دیوانہ کہتے تھے۔ قرآن گواہ ہے کہ اتنا خوبصورت کلام پیش کرنے والا مجنون نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے البتہ اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ غیر ممنون یعنی اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے کام پر نہ ختم ہونے والا اجر ہے، ایسا اجر جس کا ثواب کبھی کم نہ ہوگا۔ نبوت کے فریضے کی ادائیگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی مشکلات برداشت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے ہاں بہترین اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ البتہ اخلاق کے بلند مرتبے پر ہیں۔ خلق عظیم یعنی اس سے مراد اسلام، دین اور قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یعنی نرمی، شفقت، امانت دار، صادق اور امین تھے۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خلق پر ہیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں دیا یا دین اسلام میں دیا۔ آپ نبوت سے پہلے بھی ممتاز ہے اور بعد میں بھی۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، بس ان قریب تم دیکھو گے اور وہ بھی دیکھیں گے، یعنی جب واقعہ ہو جائے گی قیامت تو سارے پردے اٹھ جائیں گے اور یہ قیامت کا دن ہوگا، واضح ہو جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کون تم میں سے مجنون ہے؟ إِنَّكَ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور بے شک تیرا رب وہ زیادہ جانتا ہے اس کو جو بھٹک گیا ہے اس کے راستے سے، اور وہ زیادہ جانتا ہے اسے جو ہدایت پانے والا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، بس نہیں تم اطاعت کرو جھٹلانے والوں کی، یعنی کفار کی طرف جھکنے اور ان کی خاطر مدارت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُ وَيُدْہِنُونَ، اور چاہتے ہیں کہ کاش تم سستی کرو تو وہ بھی سستی کریں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ تو ان کے معبودوں کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نرم رویہ اختیار کریں گے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ، اور نہ تم اطاعت کرو ہر بہت قسم کھانے والے کی، ذلیل کی، یعنی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ اطاعت کریں آپ جھٹلانے والوں کی، یعنی ان کی کسی بھی بات کا اثر نہ لیں۔ ان کے بڑے بڑے لیڈر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اس احساس کمتری میں شکار ہیں اور شک میں بھی مبتلا رہنے والے ہیں۔ ہمازٍ مشاءٍ بنمیم، عیب جوئی کرنے والا، چلنے والا ساتھ چغل خوری کے، یعنی عیب لگانا، چغلی کرنا، معنی ہے اشاروں میں مذاق اڑانا، یعنی منہ پر نکتہ چینی کرنا اور آنکھوں سے اشارے کرنا۔ چغل خوری یعنی جان بوجھ کر ایسی بات کرنا کہ فساد پھیلنے، وہ چغل خور کہلاتا ہے۔ مناع للخیر معتد اثیم، اور بہت روکنے والا ہے بھلائی کا، حد سے بڑھنے والا ہے گنہ گار، یعنی لیڈر کی صفات بتائی گئی ہیں کیسا ہے ان کا۔ مناع للخیر یعنی یہ سیکھنے سے بھی روکتے ہیں، صدقہ و خیرات دینے سے بھی، دوسروں کو سلام کرنے سے بھی اور جگہ نہ دینے سے بھی، یعنی ہر قسم کی نیکی سے روک دیتے ہیں۔ اور معتد اثیم یعنی حق تلفی کرتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد میں خود بھی اچھا کام نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی اچھا کام کرنے کی ترغیب نہیں دیتے۔ عتل بعد ذلک زنیم، بد مزاج
اس کے بعد بد اصل بھی ہے۔ یعنی یہ اخلاق سخت دل بے مروت انسان کسی کی نصیحت پر توجہ نہیں دیتے۔ یہ ان کفار کے اخلاقی پستیوں کا ذکر ہے۔ ذنین یعنی جس کا وجود مشکوک ہو، جس کا نسب مشکوک ہو۔ کان ذا مال و بنین کہ ہیں وہ مال والے اور بیٹوں والے۔ یعنی یہ مذکورہ قباحتوں کا ارتکاب وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے اسے مال و دولت سے نوازا ہے، اور یعنی وہ شکر کرنے کی بجائے کفران نعمت کرتے ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات تو کہتے ہیں کہانیاں ہیں پہلوؤں کی۔ یعنی جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اسے توجہ سے نہیں سنتے۔ سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم داغ دیں گے اس کو اوپر ناک کے۔ یعنی بعض کے نزدیک اس کا تعلق دنیا سے ہے کہ جنگ بدر میں ان کافروں کی ناکوں کو تلواروں کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ قیامت والے دن جہنمیوں کی علامت ہوگی کہ ان کے ناک کو داغ دیا جائے گا، یا اس کا مطلب چہروں کی سیاہی ہے، جیسے قیامت کے دن کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ انا بلوناہم کما بلونا صحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، بے شک ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے ان کو جیسا کہ آزمایا ہم نے باغ والوں کو جب انہوں نے قسم کھائی البتہ ضرور کاٹ لیں گے اس کو صبح سویرے۔ یہاں مراد اہل مکہ ہے، یعنی ہم نے ان کو مال و دولت سے نوازا تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن انہوں نے کفر و تکبر کا رستہ اختیار کیا تو ہم نے ان کو بھوک قحط کی آزمائش میں ڈال دیا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے مبتلا ہو گئے۔ باغ والوں کا قصہ عربوں میں مشہور تھا۔ اس کا مالک اس کی پیداوار میں غربا اور مسکین پر خرچ کرتا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد اس کی وارث بنی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اپنے اخراجات ہی بمشکل پورے ہوتے ہیں، ہم اس کی آمدنی میں غریبوں اور مسکینوں کو کہاں سے دیں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو تباہ و برباد کر دیا۔ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، یعنی صبح ہوتے ہی پھل اتار لیں گے اور پیداوار کو کاٹ لیں گے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، تو پھر کیا اس پر ایک پھرنے والا تیرے رب کی طرف سے اور وہ سو رہے تھے۔ یعنی فتوابہ یعنی مصیبت اور آفت کو کہتے ہیں کہ راتوں رات ہی اس میں آگ لگی اور سارا باغ تباہ و برباد ہو گیا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، تو ہو گیا وہ باغ جڑ کٹا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، تو ایک دوسرے کو پکارنے لگے صبح سویرے، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ، کہ چلو اپنے کھیتوں پر اگر ہو تم صارمین کاٹنے والے۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، وہ چل دیے وہ چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے۔ یعنی یہ باغ کی طرف جانے کے لیے صبح صبح نکلے اور ایک دوسرے سے آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے نکلے تاکہ کسی کو ان کے جانے کا علم نہ ہو اور غریبوں کو اس کی خبر نہ ہو جائے۔ اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، کہ نہیں داخل ہوگا اس پر آج تم پر کوئی مسکین۔ یعنی وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ آج کوئی باغ میں آ کر ہم سے کچھ مانگ نہ لے، جس طرح ہمارے باپ کے زمانے میں مسکین آیا کرتے تھے اور اپنا حصہ لے جاتے تھے۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور وہ صبح سویرے گئے بخیلی کرتے ہوئے جیسا کہ قدرت رکھنے والے ہوں۔ عَلَىٰ حَرْدٍ یعنی اس کے معنی قوت و شدت کی ہے، غصہ اور حسد۔ قادرین یعنی فصل کاٹنے پر ہم قادر ہیں، اپنا حصہ بچا لینے پر قادر ہیں کہ ابھی کاٹ کر ہم لوٹ آئیں گے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، تو جب انہوں نے دیکھا کہنے لگے بے شک البتہ ہم بھٹک گئے ہیں۔ یعنی جب انہوں نے باغ کی طرف صبح صبح وہ نکلے اور جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ باغ کی جگہ تو ایک راکھ کا ڈھیر ہے، یا اسے اتنا تباہ برباد دیکھنے بات وہ انہیں پہچان ہی نہ سکے اور اپنے آپس میں کہنے لگے کہ اندھیرے میں شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہم کہیں اور آ گئے ہیں، یہ تو ہمارا باغ نہیں۔ وَنَحْنُ مَحْرُومُونَ، بلکہ نہیں ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ یعنی جب انہوں نے غور کیا تو جان لیا کہ یہ آفت زدہ باغ اور تباہ شدہ باغ ہمارا ہی ہے۔
اللہ نے اسے ہماری طرز عمل کی پاداش میں اسے ایسا کر دی ہے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، بولا ان کا درمیانہ کیا نہیں میں نے کہا تھا تم سے کیوں نہیں تم تسبیح کرتے؟ یعنی باغ کو دیکھ کے سبحان اللہ یا انشاءاللہ نہ کہا، اللہ کی پاکی کیوں بیان نہ کی؟ قالوا سبحانک ربنا انا كنا ظالمین، انہوں نے کہا پاک ہے ہمارا رب، بے شک تھے ہم ظالم۔ یعنی جب انہیں احساس ہوا کہ ہم نے باپ کے طرز عمل کے خلاف قدم اٹھا کر غلطی کی ہے جس کی سزا اللہ نے ہمیں اس طرح دی ہے، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، تو متوجہ ہوا ان کا بعض پر آپس میں ملامت کرتے ہوئے۔ یعنی پھر پورے عمل کا نتیجہ تو برا ہی ہوتا ہے، جب انجام سامنے آ گیا تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، الزام ٹھہرانے لگے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، انہوں نے کہا ہائے افسوس ہم پر کہ بے شک ہم تھے ہی سرکش۔ یعنی کہنے لگے کہ ہم خرابی تو ہماری ہی تھی، ہم نے ہی سرکشی کی۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، امید ہے ہمارا رب کے بدل دے ہم کو بہتر اس سے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ یعنی کہنے لگے کہ انہوں نے آپس میں یہ عہد کیا کہ اب اگر اللہ نے ہمیں مال اور دولت سے نوازا تو ہم بھی اپنے باپ کی طرح اسے غریب و مسکینوں کو ان کا حق ادا کریں گے، اس لیے ندامت اور توبہ کے ساتھ اللہ سے امیدیں بھی وابستہ کیں۔ کذالک العذاب، اسی طرح ہوتا ہے عذاب، والعذاب الآخرۃ اکبر، اور البتہ عذاب آخرت کا زیادہ بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ ہوتے وہ جانتے۔ یعنی اللہ کے حکم کی مخالفت اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرنے والوں کو ہم دنیا میں اس طرح عذاب دیتے ہیں، لیکن افسوس وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، اور بے شک متقین لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں نعمتوں والے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا بھلا ہم کر دیں مسلمانوں کو مجرموں کی طرح؟ یعنی مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر قیامت ہوئی بھی تو وہاں بھی ہم مسلمانوں سے بہتر حالت میں ہوں گے، جیسے کہ دنیا میں ہم مسلمانوں سے زیادہ آسودہ حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان یعنی اپنے فرما برداروں کو مجرموں کی طرح یعنی نافرمانوں کی طرح کر دیں گے؟ مطلب یہ کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ عدل و انصاف کے خلاف دونوں کو یکساں کر دے۔ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہے تم کو جی تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ تمہاری عقل کہاں گم ہو گئی ہے جو تم کیسے فیصلے کر رہے ہو۔ ام لکم کتاب فی تدرسون، اور تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ یعنی کیا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہاں بھی تمہارے پاس وہی سب کچھ ہوگا جیسے تم پسند کرو گے؟ تدرسون یعنی تمہارے پاس خدا کا اتارے ہوئے کوئی صحیفہ موجود ہے کہ تم جو پسند کرو گے تم وہی پاؤ گے۔ ان لکم فیہ لما تخیرون، بے شک تمہارے لیے اس میں البتہ وہ ہے جو تم پسند کرو گے۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، یا تمہارے لیے قسمیں ہیں اس پر باقی رہنے والی قیامت کے دن تک، بے شک تمہارے لیے البتہ وہ ہے جو تم فیصلے کرتے ہو۔ یعنی یا ہم نے تم سے پکا عہد کر رکھا ہے کہ جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم چاہو گے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، پوچھو ان سے کون سا اس میں سے ساتھ اس کے ضامن ہے۔ یعنی کہ قیامت والے دن ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو اللہ مسلمانوں کے لیے فرمائیں گے۔ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، یا ان کے لیے کچھ شریک ہیں بس چاہیے کہ لے آئیں اپنے شریکوں کو اگر وہ ہیں سچے۔ یعنی جن کو انہوں نے شریک ٹھہرا رکھا ہے وہ ان کی مدد کے لیے انہیں اچھا مقام دلوائے دیں گے۔ اگر ان کے شریک ایسا کر سکتے ہیں تو انہیں سامنے لاؤ تاکہ ہم بھی ان کی صداقت کو دیکھ سکیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن کھول دیا جائے گا پنڈلیوں سے وہ بلائے جائیں گے سجدوں کی طرف تو وہ استطاعت نہ رکھتے ہوں گے۔
صحیح حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح بیان کی گئی ہے کہ قیامت والے دن اللہ اپنی پنڈلی کھول دے گا جس طرح کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو ہر مومن مرد اور عورت اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، البتہ وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھاوے اور شہرت کے لیے سجدے کیا کرتے تھے، تو وہ سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن ان کی ریڑھ کی ہڈی کے ہوں گے، یعنی کمر ان کے تختے کی طرح سخت ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ان کے لیے جھکنا ناممکن ہو جائے گا، تو وہ سجدہ نہ کر پائیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، جو کہ ہوں گی ان کی نگاہیں چھاری ہوں گی ان پر ذلت، اور تحقیق تھے وہ بلائے جاتے تھے الی السجود سجدوں کی طرف، وہم سالمون اور وہ صحیح سلامت تھے۔ یعنی دنیا میں برعکس اس کے معاملے میں دنیا کے برعکس اس کا معاملہ ہوگا، دنیا میں تو یہ تکبر کی وجہ سے ان کی گردنیں اکڑی رہتی تھی، وہم سالمون، اور یعنی وہ صحت مند اور توانا تندرست تھے، اللہ کی عبادت میں کوئی چیز ان کے لیے معنی نہ رکھتی تھی، اور دنیا میں بھی اللہ کی عبادت سے وہ دور رہتے تھے، تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں سجدے کی توفیق سے محروم کر دے گا۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، بس چھوڑ تو مجھ کو اور جو کوئی چھٹلاتا ہے اس بات کو، عنقریب ہم آہستہ آہستہ کھینچ لیں گے ان کو جہاں سے نہیں وہ جانتے ہوں گے۔ یعنی نافرمانیوں کے باوجود دنیاوی مال و اسباب کی فراوانی کی وجہ سے اللہ کا فضل ہوگا، لیکن وہ اللہ کا فضل نہیں ہوگا، وہ جب چاہے ان کی گرفت کر سکتا ہے، تو کون انہیں اس ذلت سے بچانے والا؟ کوئی نہ ہوگا۔ فَذَرْنِي مَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، یعنی وہ قرآن نماز کی بات سے، اور میں آہستہ آہستہ ان کو ہلاکت اور مصیبت میں مبتلا کر دوں گا کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی، ان سے دنیا کے مال و اسباب بھی چھین لیے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور نماز کی باتوں کو جھٹلایا تھا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں ڈھیل دے رہا ہوں ان کو، بے شک میری چال بہت پختہ ہے، یعنی ان کی نافرمانیوں کے باوجود بھی ان کو دنیا کی نعمتیں مل رہی ہیں، اور انہیں ڈھیل دے رہا ہوں۔ قیدی متین یعنی خفیہ تدبیر کرنے والا۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، یا تم سوال کرتے ہو ان سے کسی اجر کا تو وہ تاوان سے دبے جاتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کے لاپرواہی پر آپ بد دل نہ ہوں۔ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی غیب ہے تو وہ لکھ رہے ہیں، یعنی کیا غیب کا علم ان کے پاس ہے، لوح محفوظ کے تصرف میں ہے کہ اس میں جو چاہیں وہ بات نقل کر لیں۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهم مکظوم، بس صبر کیجیے اپنے رب کے حکم کے لیے، اور نہ تم ہو مانند مچھلی والے کے جب اس نے پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ رسالت ادا کرتے رہیے، ان کے الزام تراشی پر صبر کریں اور اپنے پروردگار کے فیصلے کا انتظار کریں، آپ مچھلی والوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا اور اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، پھر انہوں نے غم کی حالت میں مچھلی کے پیٹ میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد کے لیے پکارا۔ لولا ان تدارکہ بنعمۃ من ربہ لنبذ بالعراء وہم مذموم، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ پا لیا اس کو ایک نعمت نے اس کے رب کی طرف سے، البتہ پھینک دیا جاتا چٹیل میدان میں اور وہ مذموم ہوتا، یعنی اگر اللہ انہیں توبہ کی توفیق نہ دیتا، ان کی دعا کو قبول نہ کرتا، تو وہ ساحل سمندر کی بچائے جہاں ان کے سائے اور خوراک کے لیے بیل دار درخت اگا دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے کسی بنجر زمین میں اگر وہ نہ اللہ کی مدد ہوتی تو انہیں کسی بنجر زمین کی طرف پھینک دیا جاتا۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، تو چن لیا اس کو اس کے رب نے تو بنا دیا اس کو صالحین لوگوں میں سے، یعنی پھر انہیں تندرست و توانا کرنے کے بعد دوبارہ رسالت سے نواز کر انہیں اپنی قوم کی طرف بھیج دیا گیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں یونس علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور بے شک قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا البتہ پھسلا دیں آپ کو اپنی نگاہوں سے جب وہ سنتے ہیں ذکر کو، اور وہ کہتے ہیں بے شک وہ البتہ مجنون ہے۔
یعنی اگر تجھے اللہ کی حمایت اور حفاظت حاصل نہ ہوتی تو ان کفار کے حاسدانہ نظروں سے تو نظر بد کا شکار ہو جاتا، یعنی تجھے ان کی نظر لگ جاتی. یعنی کفار نظر لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے کام سے باز رکھ دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو نہ پھیلا سکیں، یعنی آپ کو تبلیغ اور رسالت سے پھیر دیتے. اور وہ کیا حسد کرتے تھے؟ یعنی کہ کہیں یہ قرآن سن کر ان کے دلوں پر اثر نہ ہو جائے اور وہ ان کے دین کو چھوڑ کر اسلام کی طرف راغب نہ ہو جائے. وَمَا هُمْ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں ہے وہ مگر ایک ذکر جہاں والوں کے لیے. یعنی جب یہ قرآن جنس انس کے ہدایت کے لیے آیا ہے تو پھر اس کو لانے والا اور اس کو بیان کرنے والا مجنون کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.